بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الکفالت کے آخری درس میں ہے۔ کل کے درس میں آخری عبارت تھوڑی کتاب کی آگے پیچھے ہو گئی تھی، تو اس لیے تھوڑی آخری لائنیں رہ گئی تھیں۔ ان کا خلاصہ میں نے کل بھی بتایا تھا، پھر آج بھی بتاتا ہوں کہ اگر ایک ہی شخص کو دو آدمی طلب کر رہے تھے، یعنی یہ دونوں کا مقروض تھا یا دونوں کا کوئی جرم کیا تھا، کچھ ایسے ہوا تھا۔ اب وہاں پر جو ہے کیا ہے، میں آیا، میں نے کہا کہ بھائی میں اس بندے کا کفیل ہوں، آپ دونوں اس کو چھوڑ دو۔ اب ان دونوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کفالت یا مدت دار تھی یا حال تھی، بہرحال وہ مجھے کہہ دیں کہ بھائی آپ اسے لے آؤ۔ میں اسے لے آیا تو ایک کے پاس سے لانے سے دوسرے کی طرف سے مجھے آزادی نہیں ملے گی، بلکہ مجھے دونوں کے پاس سے یہ پیش کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ لفظی طور پر ایک عقد ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے کیا ہے، دو عقد ہیں، ایک مکفول الف کے ساتھ، دوسرا مکفول اللہ با کے ساتھ، تو دو مکفول اللہ ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کو پیش کرنے کے لیے آپ اس کے بدن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں اس کے بدن کو حاضر کروں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے سر کو حاضر کروں گا، میں اس کے چہرے کو حاضر کروں گا، میں اس کے دل کو حاضر کروں گا، میں اس کے گردوں کو حاضر کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے اجزاء ہیں جو بغیر جسم کے نہیں آ سکتے، اگر بغیر جسم کے لے آئیں گے تو وہ مر جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا، تو اس لیے ان اجزاء کا نام کفالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بدن کے علاوہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے، بدن کہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم نے بدن کہہ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کی میت کو لا کر رکھنا ہے؟ کہتے ہیں عرف میں بدن مطلب زندہ انسان، میت مراد نہیں ہے۔ خوب، اگر میت مراد نہیں ہے تو پھر یعنی میت کو نہیں لائیں گے، زندہ ہوگا تو اسے لے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اگر مکفول کو پیش کرنے سے پہلے بیچارہ مر جائے تو کفالت کہتے ہیں کفالت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ کفالت کا جو موضوع تھا یا جو متعلق کفالت تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو کفالت بھی ختم۔ البتہ ایک صورت میں اس کی بدن کو بھی پیش کرنا ہے، جب کوئی گواہی کا مسئلہ ہو، فرض کریں کہ جناب اس شخص کو بطور گواہ کسی مکفول اللہ نے کہا کہ یہ میرا گواہ تھا، اب کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، تو اگر وہ دیکھا جائے گا تو پھر آپ کو چھوڑیں گے، یا اس قسم کا کوئی بہرحال مسئلہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بدن کو بھی لے آئیں گے جب تک اس کا بدن قابل شناخت ہے۔ اور اگر دفن ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں نبش قبر تو حرام ہے، قبر کو کھولنا، لیکن ایسی صورتحال میں نبش قبر حرام نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہ اگر میت کے ساتھ کوئی غصبی چیز بھی دفن ہو جائے یا خود میت کو غصبی زمین میں دفن کیا گیا ہے تو اس کو پھر صحیح زمین میں دفن کرنے کے لیے اس کی قبر کے کھولنے کی اجازت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہاں پر بھی قبر کھول کے اس کو قبر سے نکالنے کی اجازت ہے۔ تو ابھی ہم عبارت پڑھیں گے۔ تکفل بواحد، اگر کوئی شخص کفیل بنے ایک بندے کا، لِاثْنَيْنِ دو کے لیے، یعنی کفیل بھی ایک ہے، مکفول بھی ایک ہے، لیکن مکفول اللہ دو ہیں، فلا بد من تسلیم ہی، تو پھر ضروری ہے کہ مکفول کو حوالے کیا جائے الیہما معاً، ان دونوں کی طرف ہو۔ صرف ایک کے پاس اس کو پیش کرنا یہ دوسرے کی کفالت کو ساقط نہیں کرتا۔ لأن العقد الواحد ہونا،
اس لیے کہ یہاں پر ایک عقد بمنزلت عقدین، وہ دو عقد کے قائم و مقام ہے. کما لو تکفل لکل واحد، جیسے کہ یہ شخص کفیل بنا تھا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے علی انفراد ہی. بھائی 1 گھنٹہ پہلے زید کے لیے وہ کفیل بنا کس کا؟ خالد کا. پھر دوسرے گھنٹے میں عمر کے لیے کفیل بنا کس کا؟ خالد کا. او ضمن دینین، یا اس کی دوسری مثال، یا یہ شخص ضامن بنا تھا 2 قرضوں کا، لشخصین 2 شخصوں کے لیے، فأدى دین احدہما، تو ایک کا اس نے قرض ادا کیا تو دوسرے کا قرضہ ساقط نہیں ہوگا. فإنہ، بتحقیق یہ ضامن شخص، لا یبرأ من دین الآخر، یہ دوسرے کے قرضے سے جو ہے کہ آزاد نہیں ہوگا، بخلاف سابق، بخلاف گزشتہ مسئلے کے. گزشتہ مسئلہ یہ تھا کہ کفیل 2 تھے جبکہ مکفول اللہ 1 تھا، تو ایک نے اگر پیش کر دیا تو دوسرے سے جو ہے کیا ہے یہ شخص جو ہے کیا ہے کفیل، وہ ضامن آزاد ہو جائے گا. فإن الغرض من کفالتہما، بے تحقیق غرض ان 2 بندوں کا کفیل ہونا، للواحد ایک ہی بندے کے لیے، ایک ہی مکفول کے لیے، غرض کیا تھی؟ احضارہ، کہ ہم اس کو حاضر کریں گے. وقد حصل، اور وہ ایک ہی کے حاضر کرنے سے غرض حاصل ہو گئی. ویصح التعبیر، اور صحیح ہے عقد کفالت میں تعبیر کرنا، بالبدن، بدن کے ساتھ، والرأس، سر کے ساتھ، والوجہ، چہرے کے ساتھ. فیقولو، تو کہے گا، کون کہے گا؟ کفیل، کیونکہ یہ گویا کہ ایجاب ہے. کفل، تو اگر کفل یکفل کہیں، لیکن اگر کفل یا کفل کہیں، کفل تو لک، میں تیرے لیے کافل بنا ہوں، کفیل بنا ہوں، بدن فلان، فلاں کے بدن کا. یا آپ کہیں گے کفل یکفل تو لازم ہے، خوب، تو ہم کہیں گے کہ جناب ہم کفل تو کہتے ہیں. اور رأسہ، یا اس کا چہرہ، اور سر لے آؤں گا، اور وجہہ، یا اس کا چہرہ لے آؤں گا. لأنہ یعبر بذالک، اس لیے کہ تعبیر کی جاتی ہے اس سر اور چہرے کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، یہ تعبیر کی جاتی ہے، اور جو ہے کیا ہے عن الجملت، وہ پورے جسم، پورے بدن کے قائم مقام ہیں. بل عن ذات عرفن، بلکہ یہ ذات انسان کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں عرفی طور پر معاشرے میں. وَأُلْحِقَ بِهِ الْقَبِض، اور ملحق کیا گیا ہے جناب بہی. اب بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ البدن کہیں یا بدن کہیں، خوب، اور ملحق کیا گیا بدن کے ساتھ القبض، کلیجے کو. خوب، اب قبض کو کیسے پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں قبض بھی کہہ سکتے ہیں، قبض بھی کہہ سکتے ہیں، قبض بھی کہہ سکتے ہیں. خوب، تو فرماتے ہیں کہ اور اس کی جمع جو ہے کیا ہے؟ اقباد ہوگی، یا قبوض بھی ممکن ہے کہ اس کی جمع ہو جائے. کلیجہ، والقلب، دل، وغیرہما من الاجزاء، اور ان 2 کے علاوہ دوسرے اجزاء، مثلا پھیپھڑے، التی لا تبقى الحیات بدونہا، کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. یا آپ یوں کہیں کفل تو ثلثہ، میں اس بندے کے ثلث کا جو ہے کیا ہے وہ کفیل ہوں. الجزء شائع فیہ، ایسا جز جو معین نہیں ہے کہ سیدھا طرف ہے یا الٹی طرف ہے، وہ جز جو کہ مشترک ہے اس بدن میں، کا ثلث ہی و ربع ہی، بھائی اس کے تیسرے 1/3 کو لے آؤں گا، اس کے 1/4 کو لے آؤں گا. استنادن، بھائی یہ کلمہ جزء شائع بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ دلیل دیتے ہیں الی انہ لا یمکن احضار المکفول الا باحضارہ اجمع، اس لیے کہ جس چیز کا آپ کفیل بنے ثلث ربع کے، وہ حاضر نہیں کر سکتے مگر یہ کہ پورا جسم آپ لے آئیں. وفی غیر البدن، اور غیر بدن کے علاوہ دوسرے جو الفاظ ہیں ان میں نظر، اعتراض ہے، یعنی اس میں علماء اس کو گویا کہ صحیح نہیں سمجھتے. اما الوجہ و رأس، لیکن چہرہ اور سر، فإنہما، بے تحقیق یہ دونوں، وإن اطلق علی الجملۃ، اگرچہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے پورے جسم پر، لیکن یطلقان علی انفسہما،
اطلاقاً شائع، لیکن یہ خود اپنی معنی میں رأس سر پر اور چہرہ چہرے پر استعمال کرنا یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عرفی طور پر بھی. ان لم یکن اشہر من اطلاقہما علی الجملہ، اگر زیادہ مشہور نہ ہو کہ یہ دونوں استعمال ہوتے پورے جسم پر، یعنی یہ خود اپنے پر زیادہ استعمال ہوتے ہیں جناب پورے جسم سے، اگر زیادہ مشہور نہ بھی ہوں. وحمل اللفظ المحتمل للمعنیین، اور حمل کرنا اس لفظ کو کہ جس میں دو معنی، راس میں پورا بدن بھی مراد ہے، خود سر بھی مراد ہے. الوجہ المصحح، کہ ہم اس کو حمل کریں پورے بدن پر، ما شک کے فی حصول ہی، جبکہ ہمیں شک ہے کہ آیا یہ اس پورے بدن پر استعمال کرنا یہاں پر مراد ہے یا نہیں. خوب یہ شک ہے. وَأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، ٹھیک ہے، اور جناب اصل یہ ہے کہ کفیل صاحب بری ہے من مقتضی العقد، عقد کے تقاضا سے، غیر جیدین. فرماتے ہیں اس کو ایک معنی پہ حمل کرنا پھر اصالۃ البراء جاری کرنا پر یہ اچھی بات نہیں ہے. نعم، جی ہاں. لو صرح بارادۃ الجملۃ، اگر یہ تصریح کرتا ہے کہ بھائی میں نے پورا بدن مراد لیا ہے، من الجزئین، اس سر اور چہرے سے، اتجہت صحت، تو پھر بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کفالت صحیح ہے. کہ ارادت احد معنی مشترک، جیسے ایک مشترک لفظ ہے اس کو میں کسی عقد میں استعمال کرتا ہوں، لیکن کہتا ہوں بھائی اس سے میں نے ارادہ فلاں معنی کا کیا ہے، لفظ عین ہے مثلا، جیسے کما انہو لو قصد، جیسے کہ یہ کفیل صاحب قصد کرتے الجزء بعینہ، خود جز کا، کہ بھائی میں اس کو قتل کر کے بھی یہ چیزیں لے آؤں گا. فقصد الجزء الذی لا یمکن الحیات بدونہ، یا پھر ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے قصد کیا اس جز کا کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وَأَمَّا مَا لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ، لیکن وہ اجزاء کہنا کہ جن کے بغیر انسان زندہ نہیں بچ سکتا، مَا عَدَمِ اطلاق اسم الجملۃ علیہ، جبکہ استعمال نہیں ہوتا پورے بدن کا نام علیہ اس جز پر، کون سا جو ما لا تبقى والا ہے حقیقت میں. فغایتہ، تو پھر اس جز کے کہنے کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ان اطلاق علیہ مجاز، کہ اس جز کا اس پورے بدن پر استعمال کرنا مجاز ہے. وہ غیر کافر، اور یہ مجاز گوئی کافی نہیں ہے فی اثبات الاحکام شرعیہ، کہ ہم ثابت کریں احکام شرعیہ کو. وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ، خوب، اور لازم آتا ہے مثلہ، اس مجاز جیسا، فی کل جزء من البدن، بدن کے کسی بھی جز کا آپ لفظ کہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا. فالمنع فی الجمیع اوجہ، تو پھر اوجہ افعل و تفضیل لے لیں، بس ان تمام الفاظ کو کفالت میں کہنے سے منع کیا جائے تو یہ بہتر اور سزاوار ہے، صرف بدن ہی کہا جائے. او الحاق راس والوجہ ما قصد الجملۃ بہما، یا زیادہ سے زیادہ ملحق کیا جائے گا سر کو اور چہرے کو، جبکہ پورے جسم کا جو ہے کیا ہے ارادہ کیا جائے، بہما، اس راس سے اور بدن سے، وجہ. دون الید ورجل، اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس کے ہاتھ کو لے آؤں گا، میں اس کے پاؤں کو لے آؤں گا، وَإِنْ قَصَدَهَا، اگرچہ یہ پورے باڈی کا قصد کرتا ہے، بہما، اس ید اور رجل سے مجازن، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لأن المطلوب شرعا، اس لیے کہ وہ چیز جو شرعی طور پر ہماری مطلوب ہے وہ کیا ہے، کفالت المجموع، کہ ہم پورے انسان کے کفیل بننا چاہتے ہیں، باللفظ صریح، ایک ایسے لفظ کے ساتھ جو صریح ہو پورے جسم کے لیے، الصحیح، جو صحیح ہو، کہ غیر ہی من العقود، جیسے عقد کفالہ کے علاوہ دوسرے عقود لازمہ میں آپ کو لفظ ٹھیک سے کہنے پڑتے ہیں. وتعلیل، اور یہ جو علت بیان کی گئی، بعدم امکان احضار الجزء المکفول، کہ بھائی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس جزء مکفول کو حاضر کریں بغیر جسم کے. فکان فی قوت کفالت الجملہ، تو پھر یہ جز ایسے ہے جیسے کہ ہم پورے انسان کے بدن کے کفیل بنے. ضعیفون، فرماتے ہیں یہ علت بیان کرنا جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے.
لأن المطلوب، اس لیے کہ ہمارا مطلوب لما کان کفالت المجموع، وہ یہ تھا کہ ہم مجموع انسان کے جو ہے کیا ہے وہ کافل بنے، کفیل بنے، تو ہمارا قصد یہی ہے کہ مجموع ہو. لم یکن البعض کافیا فی صحت المجموع، صحت ہی کی ضمیر مجموع کی طرف جائے گی، تو بعض کہہ کر مجموع کا ارادہ کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. وَإِن توقف، اگرچہ متوقف ہے احضارہ، اس بعض کا حاضر کرنا، علیہ جناب اس مجموع پر. خوب، اگرچہ ایسا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹھیک نہیں. لأن الکلام لیس فی مجرد الاحضار، اس لیے کہ ہماری گفتگو صرف احضار میں نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں احضار کریں علی وجہ الکفالت صحیحت، جناب اس کفالت کے مطابق جو کہ کیا ہو، صحیح بھی ہو. وہ منتفن، جبکہ وہ کفالت صحیحہ منتفی ہے اس بعض اور اجزاء کے کہنے سے. ولو مات المکفول، اگر مر جائے مکفول قبل احضار ہی، اس کے حاضر کرنے سے پہلے، بطلت الکفالت، تو پھر کفالت جو ہے کیا ہے وہ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ لفوات متعلقہا، اس لیے کہ کفالت کا جو متعلق تھا وہ جو ہے کیا ہے جناب ختم ہو چکا ہے. وہ نفس، وہ انسان کی نفس تھی. وفوات الغرض لأرید البدن، اور ہماری غرض فوت ہو جاتی ہے اگر صرف اس کے میت کو لے کر ہم اس کے سامنے رکھیں. وَيُمْكِنُ الْفَرْقِ، اور ممکن ہے کہ ہم فرق کے قائل ہو جائیں. کیسے؟ بین التعبیر، بھائی آپ نے تعبیر کون سی کی تھی؟ اگر آپ نے کہا تھا کفل تو فلانا، پھر تو مر گیا تو اس کو لانا ضروری نہیں. لیکن اگر آپ نے کہا کفل تو بدن ہو یا کفل تو بدن ہو، میں اس کے بدن کا کفیل ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو لانا پڑے گا. فَيَجِبُ إِحْضَارُهُ، تو پھر واجب ہے اس بدن کو لے آنا، مع طلب ہی، جب وہ مکفول اللہ طلب کرتا ہے، پھر ثانی بدن والی صورت میں، دون الاول، لیکن فلان والی صورت میں اس کو لانا ضروری نہیں. بناء علی مختار المحققون، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ جس کی تحقیق کی ہے، جس کو اختیار کیا ہے محققین نے، من ان الانسان لیس هو الحیکل المحسوس، اس لیے کہ جب آپ فلان کہتے ہیں تو فلان سے مراد یہ انسان کی ہیکل اور شکل نہیں ہے، بلکہ روح کے ساتھ ہو تو وہ انسان ہے. وَيُضَعَّفُ، کہتے ہیں یہ جو آپ نے دو تعبیروں میں فرق کیا ہے یہ ضعیف ہے. بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْمُتَعَارَفِ، بتحقیق کہ اگر آپ فلان کہیں یا بدن کہیں، یہ عرف پر جو ہے کیا ہے اس کو سمجھا جائے گا. لا علی المحقق، یا علی المحقق عند العقل، محقق پڑھیں تو بہتر، اس معنی پر حمل نہیں کیا جائے گا جو عقل آدمیوں کے پاس جو وہ ثابت ہے. فلا یجب ولا تقدیرین، تو نتیجے میں بدن کو حاضر کرنا دونوں صورتوں میں، یعنی فلان والی صورت میں یا بدن والی صورت میں لانا ضروری نہیں. الا فی شہادت علی عینہ، مگر یہ کہ آپ گواہی دے دو خود اس بدن پر، لیحکم علیہ، مثلا تاکہ حکم کیا جائے اس پر بطلا، ہاں بھائی یہی قاتل تھا. اول معاملت لہو، یا جو فلاں معاملہ ہوا تھا، بھائی وہ عورت جس کا نکاح ہوا تھا اس کا شوہر یہی ہے، تاکہ وہ عدہ وفات پوری کرے. اذا کان قد شہد علیہ، جب شاہد بنا تھا اس مکفول پر جو کہ مر چکا ہے، من لا یعرف نسبہ، جو اس کے نسب کو نہیں پہچانتا، بل شہد علی صورت ہی، بلکہ وہ شاہد بنا تھا اس کی صورت پر. فیجب احضارہ میتاً، تو ایسی صورتحال میں اس کو میت کی صورت میں بھی حاضر کرنا ضروری ہے. ایسو یمکن شہادت علیہ، البتہ جب اس کا جسم قابل شناخت ہو، جب اس پر شہادت دینا ممکن ہو. لا یکون کا تغیر، یعنی اس کے جسم میں تبدیلی نہ آئی ہو، بحیث لا یعرف، اس طریقے سے کہ اس کو نہ پہچانا جائے. ولا فرق حینئذ، کوئی فرق نہیں ہے حینئذ جب اس کے میت کو حاضر کرنا ہوگا، بین کونہ قد دفن، کہ وہ دفن ہو چکا ہے، خوب، یا جو ہے وہ عدم ہی، وہ دفن نہیں ہوا ہے. لأن ذالک، اس لیے کہ اس صورت میں جب گواہی اس پر دینی ہو، اس کو استثناء کیا گیا ہے من تحریم نبشہی، نبشہی کی ضمیر قبر کی طرف جائے گی. یہ قرینہ مقام سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی قبر کو جو ہے کھولنا حرام ہے،
لیکن اس مورد میں جو ہے کیا ہے اجازت ہے کہ جب اس قسم کا ماحول ہو تو آپ قبر کو کھول سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.